اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فضل اور اس کے کرم سے ہم مسلمان ہیں اور اہل سنت و جماعت سے اعتقاد کے اعتبار سے ہمارا تعلق اور وابستگی ہے۔ ایک باریک بات آپ یاد فرمائیے اور آگے اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی یاد کروائیے۔ گرامی قدر حاضرین، دو چیزیں اعتقادی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر ایک، اگر ان میں سے کوئی چیز بندے میں موجود نہ ہو تو سرے سے قیامت کے دن مومن ہی نہیں اٹھایا جائے گا، مسلمان ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین، ضروریات دین۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ بندے میں نہ پائی جائیں تو آخرت میں بندے کی نجات مشکل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت۔ آسان لفظوں میں اس کی تعبیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا خدا ہے، وہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ ہے ضرورت دین۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا، یہ ہے ضروریات دین۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حساب کے لیے میزان قائم فرمائے گا، یعنی بندوں کا حساب ہوگا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ہے ضروریات دین میں سے۔ تقدیر اچھی ہو یا بری، اس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ایمان رکھنے کا مطلب ہے اس کی تصدیق کرنا، یعنی آپ اور میں، ہم میں سے ہر بندہ یہ تصدیق کرے کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک اور معبود برحق ہے، وہی ہمارا خدا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم اس بات کی تصدیق کریں دل سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ دل سے ہم اس بات کی تصدیق کریں۔ اور وہ ذوات مقدسہ جن کے بارے میں نام ہمیں معلوم ہی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اگرچہ ان کا تذکرہ ہم تک نہیں پہنچا، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق جس کو تو نے نبی یا رسول بنا کر مبعوث کیا، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں وہ واقعی نبی ہے، وہ واقعی رسول ہے۔ یہ ہیں ضروریات دین۔ ضرورت دین کے بغیر بندہ مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوتا، مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ انہی ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، جب تک بندہ اس بات کی تصدیق نہ کرے، اعتراف نہ کرے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، وہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا آخری نبی، آخری رسول بنایا ہے۔ یہ آخری نبی، آخری رسول حضور کا ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بندہ ذرہ برابر شک رکھتا ہے دل میں، ذرہ برابر دل میں شک رکھتا ہے، یا جناب والا زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، یہ عند اللہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر قرار پائے گا، کافر قرار پائے گا۔
اور اس کے برخلاف وہ بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تشریف لے آنے کے بعد، سرکار کی بعثت کے بعد، اگر کوئی شخص اب یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے قرآن عزیز کی روح سے، حدیث مبارکہ کی روح سے، اور تمام امت کا، نبی علیہ السلام کی ساری امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ بندہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اپنے اس دعوے میں غلط بیانی کا مرتکب ہوگا، اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا، اس کی سزا یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ اس کو مہلت دے، اگر یہ 3 دن کے اندر اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اللہ کی بارگاہ سے تو بات الگ، وگرنہ تیسرے روز کے بعد اس کی گردن مار دی جائے گی اور یہ کام کرے گی ریاست اسلامیہ۔ ٹھیک، 7 ستمبر سن 1974 وطن عزیز پاکستان کا یہ وہ سنہرا دن ہے کہ جس میں پورے ملک کے جو نمائندگان ہیں سیاسی اعتبار سے، یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے افراد، انہوں نے اتفاق کیا، اجماع کیا اس امر پر کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد مدعی نبوت ہوا ہے، لہذا کافر بے ایمان ہے۔ جو بندہ بھی اب مرزا غلام احمد قادیانی کی بولی بولے گا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھے گا، حتیٰ کہ اس کے اگر مجدد ہونے کا بھی اعتقاد رکھے گا یا مصلح ہونے کا، مولوی ہونے کا بھی اعتقاد رکھے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی، آخری رسول ہونا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ قرآن عزیز سے بھی ثابت، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت، اور امت کے علماء کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہیں۔ گرامی قدر آدمین، اگر آپ سے کوئی بندہ مائنورٹیز کے بارے میں، اقلیتوں کے بارے میں، پاکستان کے بسنے والے غیر مسلموں کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ ان کو بتائیں کہ اقلیتوں میں جہاں اور کمیونٹیز آتی ہیں وہاں ایک کمیونٹی قادیانیوں کی بھی آتی ہے، یہ قادیانی کہلائیں یا احمدی کہلائیں، جو چاہے اپنا نام رکھ لیں، اس کو نبی مانے یا نہ مانے یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ مارکیٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، بعض افراد کو یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی آ تو جاتا ہے معاذ اللہ ایسا، اس کے بارے میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، لیکن جب اس سے تفتیش کی جاتی ہے وہ آگے سے کہتے ہیں نا میں قادیانی نہیں ہوں، ہاں البتہ میں اس کو مصلح مانتا ہوں، وہ کو نیک بندہ تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں نہیں، آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نیرا مصلح بھی مانے گا نا، نیرا مصلح بھی مانے گا یا امت کا کوئی نیک فرد بھی مانے گا تو اس کو نیک فرد ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اب ایک چیز اور بھی یاد فرمائیے، وہ یہ کہ آپ قادیانیوں کو قرآن سنائیں اور یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں،
جو انکار کرے کافر ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان کے سامنے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کا انبار لگا دیں کہ سرکار آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، سرکار کے بعد وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبوت کا فیضان عطا فرمایا تھا، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ لفظ بھی فرمائے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا میرے نزدیک وہی مقام مرتبہ ہے جو جناب موسیٰ کا مقام تھا، جناب ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں۔ البتہ بات اتنی ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا، ہارون نبی تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مماثلے دے کر ساتھ ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نفی بھی بیان کر دی ساری امت کے لیے کہ ہارون تو نبی تھے، علی نبی نہیں ہے۔ یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ نبوی فیضان کا حامل مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں اوصاف اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فیضان نبوت کے رکھے ہوئے ہیں، نبی تو یہ نہیں ہو سکتے۔ جن کے اندر فیضان ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا، لیکن ہے کوئی نہیں۔ اگر ہوتے، یہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن چونکہ اللہ نے یہ سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا ہے، لہذا عمر بھی نبی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نتیجہ اس کا معنی ہے، عمر بھی نبی کوئی نہیں۔ یہ یاد فرمائے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فیض جن میں موجود تھا، نبوت تو اللہ نے ان میں بھی نہیں رکھی۔ بعد والوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، کہ تو چھان برا رہ گیا سارا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی یہ مرزا غلام احمد آنکھ سے کانا تھا، تو کانا بندہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں، آپ کو سبق دینے کے لیے ساری زندگی یاد رکھنا، اس کی صورت اگر چاند جیسی منور بھی ہوتی نا، چاند جیسا سونا بھی ہوتا، پھر یہ سونا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، یعنی یہ سرکار کا دور چل رہا ہے، یہ حضور کے دور میں اگر نبوت کا اعلان کرتا تو سونا ہو کر بھی یہ اعلان کرتا نہ، تب بھی کافر بے ایمان قرار پاتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو عیب اس میں ہے ہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بالفرض اگر یہ نہ ہوتا تب بھی یہ کافر بے ایمان ہوتا، لیکن عرض یہ ہے، یہ ساری زندگی آپ یاد رکھیے گا، اس پر آپ نے پہرا دینا ہے کہ قادیانیوں کو آپ قرآن سنا لیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، آپ حدیث پڑھ کے انہیں کافر قرار دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جس وقت آپ نے کہنا ہے نا کہ آئین پاکستان کی روح سے یہ کافر ہیں، تو جناب بالا اصل مسئلہ یہاں پر پیدا ہوگا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری زندگی کے لیے مسئلہ یاد فرمائیں، مصلحتاً آپ نے کبھی کسی قادیانی کے بارے میں یہ کہنا ہو، قادیانی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ کافر ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ مسئلہ خود بھی یاد فرمائیں، اپنی اولادوں کو بھی یاد کرائیں۔ یہ نہ کہیں کہ قرآن حدیث کی روح سے کافر ہے، یہ تو اپنی جگہ رہا، اس نے نہیں ماننا۔ آپ یہ کہیں آئین پاکستان کی روح سے کافر ہے، بے ایمان ہے، آئین بھی نہیں مانتا، یعنی پاکستان کے قانون اور دستور کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ جس وقت آپ یہ اس کو بتائیں گے نا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں میری اصل حیثیت ہے کیا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر پتا چلے گا کہ پاکستان میں میری حیثیت کیا ہے۔ لیکن گرامی قدر آدمی، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو یاد کرنا اور اس پر پہرا دینا، یہ جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کیسے ان کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو معاشی تنگی ہو گئی، نوکریاں نہیں رہ گئیں، اور وہ باقی سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے اس کیفیت میں اگر کسی بندے کو کہا جائے گا کہ ہم تمہیں برطانیہ کا ویزا دے دیتے ہیں، ہم تمہیں کینیڈا کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں، تو بتائیے وہ کون سا نوجوان ایسا ہے
کہ جو اس نیشنلٹی کے حصول کے لیے مذہب بدل کر صرف مذہب کے خانے میں یہ نہیں لکھ کے دے گا کہ میں قادیانی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، آپ مجھے یہاں سے نکالیں اور کسی اور ملک میں شفٹ کر دیں، کون نہیں جائے گا؟ بھوک ہے نا، پیٹ ساتھ لگا ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا، یہ میں ابھی آپ کے سامنے صرف تجربات کا اظہار کر رہا ہوں. ایک مسئلہ مجھے یاد ہے، ہمارے دارالافتاء میں آیا. ایک شخص، توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیں، یہ حالات یہ ہو گئے. دارالافتاء میں سوال آیا کہ میرا بیٹا جو ہے ہم جنس پرست ہو گیا. توجہ، کہانی بڑی ٹوسٹ والی ہے. دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ہم جنس پرست ہو گیا ہے، اور باقاعدہ اس نے یہاں ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، خود ہی اس کے ساتھ رہ بھی رہا ہے. آپ اس کی سزا بیان کریں، اس کی سزا کیا ہے؟ اب ہمارا کام چونکہ تفتیش کرنا ہوتا ہے، ہم دارالافتاء میں باقاعدہ تفتیش کر کے پھر اس کا جواب آگے لکھتے ہیں. جب ہم نے تفتیش کی تو معلوم ہوا اصل مسئلہ ہی کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی کو، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح، ان ساری چیزوں کو جو بندے اپنا لیتے ہیں، یہ جو بیرون ملک میں ایجنسیاں ہیں یا لوگ وہاں بیٹھے ہیں، بعض مذاہب والے ایسے ہیں جو باقاعدہ ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ماہانہ ان کا روزگار، سالانہ وظیفہ، یہ سارا کچھ ان کا جو ہے نا وہ ویسے ہی لگ جاتا ہے. اب مسئلہ اصل یہ تھا کہ یہ بندہ بھیجنا چاہتا تھا اپنے بچے کو باہر، یہ اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہتا تھا. اس کا بیٹا ہم جنس پرست تھا نہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرا اتنا کام کہ بچہ میرا ہم جنس پرست ہو گیا ہے، جس وقت یہاں جامعہ سے فتویٰ نکل آئے گا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی سزا ہے اور اس سزا کو نافذ کیا جائے. جب فتویٰ نکلے گا تو فوراً اس فتوے کی کاپی اور اس کی انگریزی ٹرانسلیٹ کر کے جس ملک میں نیشنلٹی مقصود ہے وہاں بھیجیں گے اور کہیں گے اس کی جان کو خطرہ ہے، سب سے پہلے اس کا کام کرو، اس کو باہر بلاؤ. اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں، یہ ہمارے تجربے کے حالات، یہ مسائل ہمارے سامنے آئے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حالات. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، آپ دوبارہ مسئلہ سنیں تاکہ میں ایک دو حدیث مبارکہ برکت کے لیے آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ مسئلہ مزید تائید کے ساتھ مؤید ہو جائے، واضح ہو جائے. مسئلہ خلاصہ دوبارہ سماعت فرما لیں. یہ یاد رکھیں، دیکھیں رزق اللہ کے ذمہ ہے. گرامی قدر حاضرین، رزق اللہ کے ذمہ ہے. آپ کو اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا رزق زیادہ دے کر آزمائے گا یا بالکل واپس لے کر آزمائے گا. مالک کی قدرت بڑی عجیب ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ رزق زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، بہر صورت ہمارے لیے جو لازمہ ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جانا ہے. اور ایمان کی سلامتی کی بنیاد یہ ہے بندہ اس کلمے پر قائم رہے جو ابھی آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. یہ ہے وہ کلمہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ سے نجات کا سامان ہوگا. اس پر نص رب العالمین جل وعلا نے فرمائی. باری تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وقت ہوتا تو میں اس اسلوب بیان پر بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا. آپ اندازہ فرمائیے پورے قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے، سرکار کی تعظیم کرتے ہوئے، یعنی سرکار کو تعظیم دیتے ہوئے، توقیر اور عزت دیتے ہوئے، رب العالمین جل وعلا نے سرکار کا نام نہیں لیا، ہمیشہ حضور کو اوصاف کے ساتھ پکارا. یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. نبی کہا، رسول کہا. اچھا آگے امتوں کو بھی حکم یہی دیا، امت کو بھی یہی کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے جیسا نہ بنا لینا، یعنی جس طرح نام لے کر آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارنا، منع فرما دیا. خود بھی رب العالمین جل وعلا نے اسی قانون کی پابندی کروائی
یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، القاب کے ساتھ پکارا۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے، جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے نا، تو وہاں سرکار کا لقب ذکر نہیں کیا بلکہ سرکار کا نام ذکر فرمایا ہے۔ نام ذکر فرمایا۔ اس لیے یہ نقطہ بھی سمجھیے، ایسے ہی آپ ڈگری لینے کے لیے جس وقت دفتر میں کاغذ جمع کراتے ہیں نا، آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا آپ کا نام یا ولدیت کے خانے میں لکھا ہوا ابا جی کا نام، اگر مثال کے طور پہ ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر ہو جائے آئی ڈی کارڈ اور اسانید پر، کوئی بھی آپ کو جناب والا کوئی فرق آ جائے، یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دیتی۔ یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دیتی، یونیورسٹی کہتی ہے نام میچ کر کے لا، صحیح کرا کے لا، نام ٹھیک کرا کے لا، سندیں ٹھیک ہیں یا آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو ٹھیک ہے اس کے مطابق دوسری شے کروا کے لا۔ جب تک نہیں کرتا اس وقت تک سند جاری نہیں کرتا، اس وقت تک سند نہیں جاری ہوتی۔ جا نام ٹھیک کروا کے لا، نوکری نہیں ملتی، دفتر والے نوکری نہیں دیتے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے یہ نام ٹھیک کروانے کی اور کاغذی کارروائی کی کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے جناب والا ڈگری جاری نہیں ہوگی، نوکری نہیں ملے گی۔ آپ اسی اہمیت کو سمجھیے کہ رب العالمین جل وعلا نے وصف ذکر نہیں کیا، لقب ذکر نہیں کیا، سرکار کا کوئی صفاتی نام ذکر نہیں کیا، بلکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام ذکر فرمایا جو آپ کے والدین نے پیدائش کے وقت آپ کا رکھا تھا، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے وہ آخری نبی، آخری رسول جن کو بنایا ہے وہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شخصیت ہے۔ ہیر پھیر کی گنجائش ہی نہ رہ جائے۔ ہیر پھیر کی گنجائش ہی نہ رہ جائے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قادیانی کہتے ہیں ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جہاں احمد لکھا جاتا ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا گرو جو ان کا ہے اس گرو کا نام بھی تو غلام احمد رکھا گیا نا، اس گرو کا نام بھی غلام احمد تھا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں دھوکہ دہی کے لیے، تاکہ آپ کو لگے یہ سرکار کا نام لے رہا ہے لیکن دل ہی دل میں ارادہ جو ہے وہ اپنے گرو کا کر رہے ہوتے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا کہ سرکار آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اب حضور کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا، جب اس امر کا اظہار فرمایا ہے تو باری تعالیٰ جل وعلا نے کوئی لقب صفاتی نام ذکر نہیں کیا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام جو آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے جد گرامی نے پیدائش کے وقت محمد تجویز فرمایا، اسی کو ذکر کر کے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ ہی، لیکن اللہ کے رسول ہیں، مخاتم النبیین اور نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں، نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں۔ اچھا یہاں بھی معنی کا ہیر پھیر کرنا چاہا قادیانیوں نے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، آپ بہت پیچھے ہیں گرامی قدر حاضرین، آپ بہت پیچھے ہیں، آپ بہت پیچھے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے قادیانیت اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہوئے اتنی آگے نکل گئی ہے، اتنی آگے کہ اس وقت اللہ نہ کرے اگر تمہارے سامنے کسی قادیانی کو بٹھا دیا جائے اور اللہ معاف فرمائے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کے دلائل دینا شروع کرے نا، وہ قرآن عزیز کی آیات پڑھے گا، آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے، آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی حالت، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جب آپ جواب نہیں دیں گے تو یقیناً بات یہ ہے کہ دل میں وسوسہ کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا۔ اب یہاں وسوسہ بھی آ جائے تو وہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں سامنے بیٹھا بندہ اس کو یہ کہہ دینا کہ تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے بتا ذرا، تو یہ دلیل مانگنے والا اسی وقت دلیل مانگ کر کافر ہو جائے گا۔
دلیل مانگ کر کافر ہو جائے گا. یہ ہمارے امام کا فتویٰ ہے. یعنی اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے مدعی نبوت سے جو سرکار کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اگر نیرا یہی کہہ دے بتا تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، معجزہ دکھا، کچھ بھی کر، کوئی بات ایسی منہ سے نکالے، وہ معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے، وہ کو شعبدہ بازی کرے یا نہ کرے، دلیل دے یا نہ دے، وہ ایک الگ بات ہے. امام فرماتے ہیں یہ بندہ نیرا صرف یہ مطالبہ کرنے کے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان جاتا رہے گا، اس کی منقوہ اس کے نکال سے نکل جائے گی، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا پڑے گا. اتنا اہم مسئلہ ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہت پیچھے ہیں جناب والی، آپ بہت پیچھے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے ہمارے ہاں وہ کاغذات آئے، اب یہ ایک مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، بڑی معروف آیا مبارکہ، اگر میں ترجمہ اس کا کروں گا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اطاعت کرنے والا بھی ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ہوگا، وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، وَالشُّہَدَاءِ، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، وَالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اب اس پر قادیانیوں کا استدلال دیکھیں. قادیانی کہتا ہے اس وقت کا جو ان کا گرو ہے، خلیفہ تو ہم نہیں کہتے، گرو ہی کہتے، اس کا گرو کہتا ہے، ان کا کہتا ہے تم اندازہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو سرکار کی اطاعت کرے، رب فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہم اس کو حضور کا درجہ دیں گے. اب اس کا کہنا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت میں اگر کوئی بندہ غیر نبی ہو اور وہ سرکار کے ساتھ اسی درجے میں جائے جو حضور کا درجہ ہے، تو کیا اس سے سرکار کے مرتبہ میں اور اس کے مرتبہ میں برابری لازم نہیں آئے گی؟ آئی نا؟ آئی؟ تو یہی تو وہ کہتا ہے برابری لازم آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبوت ابھی جاری رکھی ہے. برابری جو لازم آئی وہ کاغذات ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے، گرامی قدر حاضرین، یہ جواب آپ تب دے سکتے ہیں جس وقت آپ علماء کی صحبت سنگت میں بیٹھیں. اس کا جواب یہ ہے جناب والا، یہ یاد رکھنا ساری زندگی، بندہ فضل الہی کے ساتھ، فضل الہی سے اس درجے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے جائے گا، سرکار سے برابری بھی لازم نہیں آئے گی اور اس کا نبی ہونا بھی لازم نہیں آئے گا. حدیث پڑھ دیتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بندہ حاضر ہوا تھا، توجہ کے ساتھ عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو تیاری کی دی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ اگر تیاری سے مراد نماز روزہ ہے تو کوئی زیادہ نہیں، لیکن اتنا عرض ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد توقف کر کے ارشاد فرمایا تھا انت مع من احببتا، جا خوش ہو جا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا تھا. اور بعض روایات کے مطابق اس کا معنی ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تجھے انہی کے ساتھ رکھے گا جن کے ساتھ تو محبت رکھتا تھا. تو آپ اندازہ فرمائیے یہ حضور کے ساتھ جنت میں جانے والا کیا نبی ہو کر جنت میں جائے گا؟ مولا کائنات کی رہائش حضور کے ساتھ، حضرت عباس کی رہائش حضور کے ساتھ، سیدہ پاک بی بی صاحبہ کی رہائش حضور کے ساتھ، حضرات حسنین کریمین کی رہائشیں جنت میں حضور کے ساتھ. تو کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اس وقت تک سرکار کے ساتھ نہیں ہو سکتی جب تک امام حسن کو نبی نہیں مان لیا جائے گا؟ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے تو سرکار کا نواسہ ہونے کے ناطے جائیں گے یا نیا نبی ہونے کے ناطے جائیں گے؟ نواسہ ہونے کے ناطے. تو اس کا مطلب یہ ہے جنت میں درجہ بھی حضور والا ہو سکتا ہے اور برابری بھی لازم نہیں آئے گی، نبوت کا اجرا بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ نتیجہ غلط ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ان کے دلائل ہیں. آپ حساسیت کو سمجھیں، لیکن دوسری طرف آپ کی علماء کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. یہ ہمارے ہاں 1974 سے پہلے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پچھلے سال میں نے باقاعدہ اس پر آپ کے سامنے کلام کیا تھا، جس وقت آپ نے غالباً 1926 میں یہ مسئلہ پہلی مرتبہ حضرت
استاد غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شروع کیا اور کیس لڑا جب عدالت میں سب سے پہلے، یعنی آئین پاکستان سے بھی پہلے جب ان کو کافر قرار دیا گیا، وہ محدث گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الجامعہ کا اعزاز تھا، اور اس میں آپ اندازہ فرمائیے عدالت نے جس وقت کہا کہ آپ ختم نبوت کے دلائل پڑھیں تو آپ نے کہا جج صاحب بتائیے کہاں سے پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ کہا جی قرآن سے پڑھیں۔ کہا قرآن کی کس آیت سے پڑھوں؟ میرا چیلنج ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، من الجنت والناس تک، قرآن عزیز کی کم و بیش یہ جو 6000 آیات ہیں، آیت آپ اپنی مرضی سے پڑھیں، غلام محمد گھوٹوی اس سے سرکار کی ختم نبوت یہاں آپ کو ثابت کر کے بتائے۔ انہیں آیت پڑھ دیتی، انہیں آیت پڑھ دیتی، انہیں آیت پڑھ دیتی، انہیں پڑھیا مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھو۔ انہیں آیت پڑھی، جج صاحب آیت پڑھی، انہیں کہہ دی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ الف لام میم، سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ جج صاحب نے کہا اس آیہ مبارکہ سے ختم نبوت ثابت کر کے بتائیں۔ تو شیخ الجامع کا استدلال یہ تھا کہ یہ تو بڑا واضح استدلال ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو سرکار پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لائیں اور حضور سے پہلے نازل ہونے والے کلام پر ایمان لائیں۔ بعد میں تو بات ہی کوئی نہیں کی اللہ نے، بعد کی تو بات ہی نہیں کی۔ اگر بات کا کوئی مسئلہ ہوتا، وقت کم ہے جی، اگر بات کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا یہاں خود وضاحت فرما دیتا کہ ایمان والا وہ ہے جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ اور اگر بعد میں آنا ہوتا تو رب یہاں فرما دیتا کہ بعد میں آنے والے پر بھی ایمان رکھے وہ مسلمان ہوگا، بعد والوں کا تو نام ہی اللہ نے نہیں لیا۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا جج صاحب اور پڑھنا چاہیں آیت پڑھیں، ختم نبوت ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تھی۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ فرمائیے، وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا چکا، صرف اس کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ بندہ ناچیز کی دلیل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن خلق سب سے پہلے سفارش کروانے کے لیے حضرت آدم کے دروازے پر جائیں گی، بخاری کی روایت، پھر اس کے بعد حضرت نوح کے دروازے پر، پھر وہاں سے سیدنا ابراہیم کے دروازے پر، وہاں سے حضرت موسیٰ کلیم اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے تک آئیں گے، یعنی ان کی بارگاہوں تک حاضری دے کر کہیں گے ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہی فرمائیں گے نا اذهبوا الى غیری، جا اوروں کے پاس جاؤ، بعد والوں کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کہ جاؤ اوروں کے پاس جاؤ، آگے جاؤ۔ تو اچھا وہاں سے خلق چلے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ فرمائیں گے آگے جاؤ۔ تو خلق آئے گی حضرت موسیٰ کلیم کے پاس، فرمائیں گے آگے جاؤ۔ خلق آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد، مالکہ ول جاؤ، سرکارہ ول جاؤ۔ جب سرکار کے پاس خلق جائے گی نا اور عرض کرے گی یا رسول اللہ سفارش کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کہوں گا جاؤ میرے بعد کسی اور کے پاس چلے جاؤ، زور نے تو فرمایا آنا لہا، آؤ میں تو کب سے اس کے لیے انتظار کر رہا ہوں، یہ اللہ نے شان مجھے بخشی ہے، سفارش کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ بندہ ناچیز کا اعتراض ہے، اگر حضور کے بعد کوئی ہوتا نا تو اس حدیث کے اندر پھر لفظ ساتھ یہ بھی ہونے چاہیے تھے جاؤ میرے بعد کوئی اور ہے تو اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ بات کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہے گرامی قدر حاضرین، ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آزمائش پہلی امتوں پر تھی کہ ایک نبی کے رخصت ہونے کے بعد جب دوسرا نبی آتا تو ان کو معجزہ طلب کرنا پڑتا تھا، یہ آزمائش ان کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت فرماتے ہوئے یہ آزمائش بھی ختم کر دی۔ رب العالمین نے بھی فضل فرمایا، سرکار کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا آخری نبی ہونا بیان کر دیا۔ ہمارا تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہے، حضور فرما کے تلاش ہی نہ کرنا، میرے بعد نیا آنا ہی کوئی نہیں، بھئی دروازہ ہی بند کر دیا، ہم کیوں کسی کی طرف دیکھیں؟
اور ایک بات اور ہے، دیکھو اوروں کی طرف بندہ اس وقت دیکھتا ہے جب اپنے گھر سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ذرا یہ بتائیے، دین اور دنیا کا کون سا ایسا معاملہ ہے جو سرکار کے دروازے سے تمہارا حل نہیں ہوتا، تمہیں اور کسی کی طرف دیکھنا پڑ جائے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. حضور کے بعد کوئی نیا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مبعوث نہ فرمائے گا. جو بندہ حضور کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق، یہ بندہ جہنمی دجال کذاب ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ شریعت مبارکہ میں منتخب کر دی گئی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی اور اسی پر سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب